الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو اس بندہ ناچیز نے اسی آیہ بارکہ کو موضوع گفتگو بنایا تھا، جس آیہ بارکہ کی تلاوت آج میں نے خطبہ میں کی ہے، اور اتباع کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جل وعلا میں آئندہ اس موضوع پر مزید گفتگو کروں گا، کیونکہ پچھلا جمعۃ المبارک ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی اور فراز نے جو بدبختی کی اس موضوع پر گفتگو تھی، اس لیے میں وہ پچھلے جمعۃ المبارک کو وعدہ پورا نہ کر سکا۔ میں کریم پروردگار کا احسان اور کرم مانتا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب کائنات نے مجھے زندگی دی اور توفیق عطا فرمائی کہ میں وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد گرامی قدر فرمایا وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے سارے کے سارے انسانوں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، قل یا رسول اللہ ان کو یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، پھر مجھ مصطفیٰ کریم کی اتباع کا پٹا اپنی گردن میں سجا لو، میرے متبع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے پیار فرمائے گا۔ یہ دراصل یہود و نصارہ کو کہا گیا تھا کہ جن کا یہ دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کو جواب تھا اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ دار ہو تو پھر مجھ مصطفیٰ کریم کی اتباع کر لو۔ اس کے تحت گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اتباع کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حکم ماننا، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پہ چلنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یعنی اتباع اور اطاعت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن اللہ کی اتباع نہیں کی جاتی۔ اتباع پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیچھے تو نہیں چلا جا سکتا، یہ تو تصور بھی حرام ہے۔ نبی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، نبی کا حکم مانیں گے، جس طرح قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اتباع کا حکم ہوا وہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی اتباع کا حکم ہے۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا رسول کا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس سے رسول اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی ہے۔ یعنی جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے
اللہ تعالیٰ جل وعلا کا حکم مان لیا ہے۔ پھر رب کریم یہ بھی اشارہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول الا مگر اس لیے بھیجا ہے لِيُطَاعَ، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے تحت۔ یعنی رسولان اعظام کی بعثت شیفہ کا مقصد یہ ہے کہ ان کا حکم مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، محض اطاعت نہیں بلکہ اتباع بھی۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع حکم کی عملی شکل ہے، یعنی ایک حکم ہوتا ہے، ایک اس حکم کی عملی شکل ہوتی ہے۔ اتباع عملی شکل میں کی جاتی ہے، گویا نبی صرف حکم دینے کے لیے نہیں آتا، اس حکم کی عملی شکل پیش کرنے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ میں جس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ صلاۃ قائم کرو، یہ حکم ہے۔ میرے نبی نے بھی نبی کریم کا یہ حکم اپنی امت کی جانب کنوے فرما دیا، اپنی امت کو اطلاع اشاعت فرما دی، اپنی امت کو بتا دیا کہ اللہ فرماتا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، یہ حکم ہے۔ قائم کس طرح کرو؟ صحابہ نے بارگاہ کس پناہ مل گیا یا رسول اللہ کیف نصلی، کس طرح ہم صلاۃ قائم کریں، جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے۔ بطور مثال بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں امید رکھتا ہوں، یقین کی حد تک امید رکھتا ہوں، میں آپ میں سے کسی سے یہ کہوں کہ کیا آپ کو نماز آتی ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ آتی ہے۔ کیا ہوگا جواب؟ آتی ہے۔ میں کون جو سناؤ تو آپ کھڑے ہو کے سنا دیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اللہ حاضر، کیا پوری کی پوری نماز سنا دیں گے، علم شریف سنا دیں گے، آپ کو ولا شریف سنا دیں گے، کوئی اور سورت سنا دیں گے، رکوع میں جانے کا اللہ اکبر سنا دیں گے، رکوع کی تسبیح سنا دیں گے، رکوع سر اٹھانے کی جو تسبیح وہ سنا دیں گے، سجدہ میں تسبیح تحیات سنا دیں گے، ساری نماز سنا کے آپ کہیں گے دیکھا میں نے سنا دی، تو نماز آپ نے پڑھ بھی نا ساری کی ساری، یہ بھی تو پڑھنا ہی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا ہی ہے تو نماز پڑھو، تو کیا کھڑے ہو کر ساری یا بیٹھ کر ساری کی ساری نماز اول سے لے کے آخر تک بیٹھ جاؤ پڑھ لو بس نماز ہو گئی؟ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کس طرح پڑھیں؟ میرے نبی نے پڑھ کے دکھا دی، یوں پڑھو۔ اب حضور علیہ السلام کی نقل اتارنا یہ اتباع ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتباع۔ حکم ماننا کیا ہے؟ اطاعت۔ اور حضور کے نقشے قدم پہ چلنا، ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ، باندھو ایسے، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، تشہد ایسے پڑھو، فلاں جگہ انگلی اٹھاؤ، فلاں جگہ سیدھی کر لو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ گویا اطاعت کو جب عملی شکل میں ڈھالا جاتا ہے تو اتباع کہلواتی ہے۔ ربی کریم نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں۔ صوم کا معنی تو رک جانا ہوتا ہے۔ اہل عرب کہتے سامت ریح، ہوا بھی نہیں، رک گئی ہے۔ سامت سیارہ، گاڑی رک گئی، سامت سیارہ، گاڑی رک گئی، نہیں چلتی ہے۔ سامل فرس، گھوڑا رک گیا، رکنے کا نام ہے۔ تو صوم کا کیا معنی تھا؟ کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ، صوم کا معنی تھا۔ میرے نبی سے عرض کیا گیا صوم کا معنی کیا ہے؟ میرے نبی نے بتا دیا سحری افطاری کے سوا کھانا نہ کھانا، فلاں فلاں چیز کی پابندی کرنے کا نام صوم ہے۔ رب نے فرمایا وہاں تو زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم ہے۔ ادا کس طرح کرو یہ تو رب نے بتایا ہی نہیں ہے۔ پھر نبی کریم کی خدمت فیض درجت میں کیا گیا سنا زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی تو پاکیزگی ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کو بنایا تھا تو بارگاہ رب العزت پہ دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا بھی ایمان والوں میں اپنا رسول مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو، ان کا ہم قوم ہو، انہی کی بولی بولنے والا ہو، یعنی خطہ عرب میں نازل کرے تو عربی رسول ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، مولا تعالیٰ جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، صرف تلاوت نہ کرے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وہ کتاب سکھا کے بھی جائے، لیکن یہ نہیں کہ فر رٹا لگا لیا کتاب کو سیکھ لیا، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو اس کے اندر پوشیدہ خزانے ہیں ان کی تعلیم بھی دے کے جائے، وَيُزَکِّیہِم،
نگاہ کرم سے ان کو پاکیزہ بھی کر کے جائے، وہ رسول بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب مکرم کی وجہ سے تشریف فرمائی۔ زکی کا معنی یزکی ہم، ان کو پاکیزہ، زکی کا معنی پاکیزگی ہوتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اپنے مال کی زکات ادا کرو، مال کو پاکیزہ کرو۔ تو کیا مال کو اور صابن کو لے کے بیٹھ جاؤ کسی ٹوٹی کے نزدیک کہ صابن سے مل مل کے اس کو پاک کر لیا کرو، مال کو سال 6 مہینے کے بعد دھو لیا کرو، یہ مراد ہے؟ میرے نبی نے بتایا جس مال سے زکات نکالتے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، زکات نکالو۔ یعنی نبی اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع کا بھی حکم دیتا ہے، نبی کی اتباع بھی کی جائے گی۔ جب تک اتباع نہ کی جائے گی تو عمل کی تو شکل ہی نہیں بنتی ہے۔ عمل تمہارا حکم ہے، اس حکم پر جب عمل کیا جائے گا نا، یہ حکم تو حکم ہے نا، حکم پر عمل کیا جائے گا تو پھر اس کی ایک شکل سامنے آئے گی۔ جب تک وہ شکل سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک تو سب کچھ بیکار ہے، حکم پھر کیا مانا؟ اس لیے اللہ کا حکم مانا جائے گا، نبی کا حکم بھی مانیں گے، نبی کی اطاعت بھی کریں گے۔ میں اس جمعۃ المبارک کو گزشتہ سے پچھلی جمعۃ المبارک کو عرض کر رہا تھا، اطاعت و اتباع کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے اطاعت و اتباع بالنفرت، ایک ہوتی ہے بالکراہت، ایک ہوتی ہے بالمحبت۔ ان تینوں کی جدا جدا اقسام ہونے کے ساتھ ساتھ جدا جدا احکامات ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے سب ایمان والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی بھی مسلمان پر ایسی مصیبت نہ لائے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائیں، وہ گن پوائنٹ پر حکم دے کہ اپنے گھر کا جتنا بھی سونا ہے، چاندی ہے، جس قدر بھی روپے پیسے ہوں سارے نکال کر میرے سامنے رکھ دو۔ صاحب خانہ خدا نخواستہ ایسے کرے تو اس کی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اطاعت کر رہے ہیں نا، اس کا حکم مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا؟ مگر اس حکم ماننے کے پیچھے کیا ہے؟ محبت ہے، نفرت ہے کہ نفرت ہے نا، اور نفرت بھی شدید ہے، دشمنی کی حد تک نفرت ہے۔ وہ صاحب خانہ متمنی ہوتا ہے کب مجھے ایسا وقت آسا میں اس خبیث کو قتل کر دوں تاکہ میرا مال بھی بچ جائے، میرے اہل خانہ کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت ہو سکے۔ شدید نفرت رکھتے ہوئے بھی اس کا حکم مانتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اس سے نفرت اور جان سے محبت اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں روپے پیسے دے دو، سونا چاندی دے دو وغیرہ وغیرہ، وہ سب کو پیش کر دیتے ہیں، انکار نہیں کرتا، اطاعت تو کرتا ہے لیکن اس اطاعت میں نفرت ہے۔ اور دوسری اطاعت ہوتی ہے جس اطاعت میں نفرت نہیں، کراہت ہوتی ہے۔ نفرت اور کراہت میں فرق ہے۔ اس پہ کراہت ہوتی ہے، جس طرح اللہ نہ کرے کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تیرے ٹیومر ہے، خدا کا رسولی ہے، تیرے کو گلینڈ ہے پھولا ہوئے ہے اور اس کی جو سرجری آپریٹ کرنا ضروری ہے، اگر میں نہ کروں گا تیری بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ بیچارہ پیسے دے کر آپریٹ کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا ہے؟ جتنے ڈاکٹر مانگ لیں اتنے ہی دینے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کیا آپریٹ کروانا چاہتا ہے کہ مجھے میرا چیر پھاڑ کیا جائے؟ جی چاہتا ہے چیر پھاڑ نہ ہو، مجھے ایسے ہی آرام آ جائے، لیکن پھر بھی کرواتا ہے۔ یہ نفرت کے ساتھ نہیں، یہ کراہت کے ساتھ ہے۔ میری بات کی سمجھ تو آپ کو آگے ہوگی نا۔ ڈاکو کی اطاعت کی نفرت کے ساتھ، ڈاکٹر کی اطاعت کی کراہت کے ساتھ۔ اللہ کے حضور معتبر اطاعت وہ ہے جو محبت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے حضور جو معتبر اطاعت ہے نا، وہ اطاعت ہے کہ جو محبت کے ساتھ کی جائے، اور وہی اطاعت قابل قبول ہے۔ اگر اطاعت تو کی جائے مگر دل میں نفرت ہو تو پھر ایمان نہیں بلکہ منافقت ہے۔ منافق میرے کریم آقا کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ روزے رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ جہاد میں حصہ لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، بہت سارے منافقین کو سارا قرآن یاد تھا جتنا نازل ہو چکا تھا، مگر کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے وہ اطاعت مصطفیٰ بھی کرتے تھے، اتباع بھی کرتے تھے، جس طرح میرے نبی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے تھے، مگر ان کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں تھی، اس لیے ان کا یہ عمل منافقت بن گیا۔
کہ جس کا درجہ کفر سے بھی بدترین ہے، کہ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے بدترین گڑھے میں ہوں گے جو کافروں سے بھی نیچے والا گڑھا ہے۔ عمل بھی کرتے ہیں میرے نبی کے عمل کی طرح، بظاہر حکم بھی مانتے ہیں، مگر کافروں سے بھی بدترین کیوں ہیں؟ بظاہر دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول کی خدمت میں معاذ اللہ تعالیٰ رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، مگر وہ بدبخت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ولیکن لا یشعرون، البتہ ان کے اس دھوکے کا شعور نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق بدترین گڑھے میں ہے۔ کون سی اتباع، کون سی اطاعت ایسی ہے کہ جس اطاعت پر اللہ رب العزت جل وعلا اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، وہ اطاعت ہے جو اطاعت بالمحبت ہے، جو اطاعت محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، احترام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس اطاعت کے لیے توضع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بائی فورس کسی سے اطاعت نہیں کروائی جاتی، بلکہ خود بخود انسان اطاعت کرتا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مسجد نبوی شریفہ میں تشریف فرما تھے۔ جمعہ کا دن تھا، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور جس قوم کی جانب رسول تشریف لایا ہے اسی کی زبان میں تشریف لایا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم خطہ عرب میں تشریف لائے، حجاز مقدس پہ تشریف لائے، اور میرے نبی کی زبان لینگویج وہ ہے کہ جو رب کریم کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ جب انسان مر جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی زبان کا حامل ہو، کوئی سی لینگویج وہ بولتا کیوں نہ ہو، دنیا کی کسی بھی زبان رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن مرتے ہی اس کی جو زبان ہوتی ہے، یعنی جو لغت ہوتی ہے، وہ عربی ہو جاتی ہے۔ اس کو جو قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی هذا الرجل، یہ کسی اور زبان میں نہیں کی جاتے، عربی میں کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مرتے ہی اس کی زبان عربی اس طرح ہو جاتی جس طرح اس کی مادری زبان ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں، عربی خطہ میں تشریف لائے، میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب بھی عربی میں، تو میرے کریم آقا عربی میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین ہر چہار داغ عالم میں پھیلا، تو اس لیے ہم اپنے اپنے علاقائی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں اپنی قومی زبان کے اندر، یا کوئی آدمی اپنی مادری زبان کے اندر گفتگو کرتا ہے، حقیقت میں یہ سنت مصطفیٰ پر عمل ہے۔ یعنی میں آپ کے سامنے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صحابہ سے ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، آنے والے لوگ آ رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے۔ چند ایک افراد آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے مسجد نبوی شریفہ کے کمرہ میں، میرے کریم منبر شریفہ پہ تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ چیز ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ سائیکی کے اعتبار سے کوئی بندے کھڑے ہو جائے نا، تو لوگوں کی توجہ اس جانب ہوتی ہے، اور جو خطیب ہوتا ہے، خطبہ دینے والا ہوتا ہے، بات کہنے والا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ پوری توجہ کے ساتھ گفتگو نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری طرف سارے لوگ متوجہ ہوں، سب کی توجہ میری جانب ہو، میری گفتگو کی جانب ہو۔ اگر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہو تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے ان کو کھڑے دیکھا تو حضور نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ایک عام سی بات تھی کہ اگر کوئی آ کے مسجد میں کھڑا ہو کر ارد گرد دیکھنے لگے اور جگہ ہو تو کہہ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات سنو، کہہ دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے اسی انداز سے فرمایا۔ رب ذوالجلال نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ آواز عطا فرمائی تھی، میں چند ایک لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے محتاج ہوں،
साउंड सिस्टम का। अगर ये ना हो तो मुझे खड़े होकर चीख चीख के बोलना पड़ेगा ताकि दूर तक मेरी आवाज चली जाए। मेरे नबी को इस चीज की मोहताजी नहीं थी। मैदान मीना में, मैदान अरफात में हुज्जतुल विदा के मौका पर 1 लाख से ज़ायद सहाबा का मजमा था। बल्कि कुतबे सैरा में लिखा है 1,25,000 के करीब सहाबा करम रिदवानुल्लाह अजमईन इस मैदान में जमा थे। सोचिए जरा, हद्दे निगाह तक इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर था। मेरे और आपके करीम आका ताजदार अरब वजम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम के लिए कोई इस तरह मिंबर नहीं बनाया गया था, कोई ऊंचा सारा स्टेज नहीं बनाया गया था, कोई ऊंची जगह खड़े होकर गुफ्तगू फरमाएंगे तो आवाज दूर तक चली जाएगी। मेरे नबी अपनी ऊंटनी के कजावे पर खड़े थे। ऊंटनी के ऊपर जो रखने वाली लकड़ी कजावा, उसके ऊपर खड़े गुफ्तगू फरमा रहे थे। और सामने अजीम शान एक जमे गफीर था सहाबाए कराम का। 1,24,25,000 के करीब सहाबाए कराम है। मेरे नबी को चीख चीख कर गुफ्तगू नहीं फरमा रहे थे, नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। और पहले को भी सुन रहा था और आखिरी को भी बराबर का सुनाई दे रहा था। अरबी कायनात में रब्बे कायनात ने मेरे नबी को ये मोजज़ा अता फरमाया था। मेरी और आपकी माँ सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफा में खुद इरशाद फरमाते, पर्दादार ख्वातीन अपने घरों में बैठकर मेरे नबी की तकरीर सुन लिया करते थे। अल्लाह ने मेरे नबी को ये मोजज़ा अता फरमाया था। आज यहाँ तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी शरीफा में और इशादत आलिया के मोतियों से अपने गुलामों को नवाज रहे हैं। मेरे नबी के गुलाम मेरे करीम आका रसूल अरबी शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम के इरशादात आलिया के फूलों से अपनी झोलियों को भर रहे हैं। वो लोग आए, खड़े थे, उनको बैठने का हुक्म दिया। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 रवायतें हैं। एक रवायत है कि अपनी बकरियों के बाड़े में थे और दूसरी रवायत है कि वो गली में आ रहे थे और कुछ बकरियां थी जो जा रही थी। बकरियों का कोई रेवड़ जा रहा था, अब्दुल्ला आ रहे हैं, या फिर खुद अपनी बकरियों के बाड़े में थे। और जुमा का दिन है। मेरे और आपके करीम आका रसूल अरबी ने जुम्मा के दिन की कुछ अहमियत बयान फरमाई है। मस्जिद नबवी शरीफा के सिवा मदीना तैयबा के गिरदनवा नवाही बस्तियों में कोई भी जामे मस्जिद नहीं थी। मसाजिद थी, याद रखिए, जो जुमा वाली मस्जिद होती है उसको जामे मस्जिद कहते हैं, बाकी मस्जिद को सिर्फ मस्जिद कहा जाता है। मसाजिद थी, बहुत सारी थी। मक्का मुकर्रमा में सिद्दीक अकबर ने अपने घर में भी मस्जिद बना रखी थी। मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी मसाजिद थी, लेकिन जामे मस्जिद पूरे इलाका में सिर्फ एक थी। हकीकत में यही सुन्नत है। एक मस्जिद थी मस्जिद नबी शरीफा। कुबा वाले भी, इर्द गिर्द की बस्तियों वाले भी नमाज जुमा अदा करने के लिए कशा कशा अपनी सवारियों पर सवार होकर शदीद गर्मी के मौसम में भी मस्जिद नबी शरीफा में हाजिर होते। कोई बिजली का ज़माना नहीं था, पसीना आया होता था। अब मैं सहाबा किराम की बात नहीं कर सकता, मैं गुस्साखी समझता हूं, इसको एक तरफ रखिए, मैं अपनी और आपकी बात करता हूं। सोचिए जरा, बिजली ना हो, गर्मी का मौसम हो, दूर दराज से सफर तय करके मैं आऊं या आप तशरीफ लाएं, लिबास पसीना में शराबूर हो, भीगे हुए हो, तो फिर इकट्ठे मिलके बैठ जाएं तो माहौल कैसा हो जाता है? बदबूदार हो जाता है ना। मेरे और आपकी वजह से माहौल क्या हो जाएगा? बदबूदार हो जाएगा। मैं ये बात सहाबा किराम की शान में नहीं कह सकता, मैं अब समझाता हूं। सहाबा किराम हाजिर होते थे मस्जिद नबी शरीफा में, दूर दराज से हाजिर होते थे, गर्मी के मौसम में हाजिर होते थे, लंबा सफर तय करके आते थे। कोई बिजली नहीं थी, हवा नहीं थी, अंदर घुटन थी। मेरे करीम आका रसूल नबी तशरीफ लाए तो आप तो बहुत ही नफीस तबा थे। आपने कुछ महसूस फरमाया, हुक्म दिया, आइंदा जुमा के दिन तुम गुस्ल करके आया करो, जुमा के दिन गुस्ल करके आया करो, धुला हुआ लिबास पहन के आया करो। मेरे करीम आका रसूल नबी को शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम को रब्बे कायनात ने यह खुसूसियत अता फरमाई थी कि मेरे करीम आका का लुआबे दहन खुशबूदार था। अगर किसी शय में शामिल कर, हत्ता के कुएं में शामिल कर दिया जाता
حتیٰ کہ کنویں میں شامل کر دیا جاتا، کنواں میٹھا بھی ہو جاتا اور خوشبودار بھی ہو جاتا۔ حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب وہ چینی کے 2-4 تھیلے کنویں میں ڈال دینا تو پانی میٹھا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کے لعاب دان سے میٹھا بھی ہو جاتا تھا، خوشبودار بھی ہو جاتا تھا، اس کے باوجود میرے نبی مسواک فرماتے تھے۔ کیوں فرماتے تھے؟ تاکہ میرے امتی میری اتباع، بات میں اتباع کی پہلے کر رہا تھا، میری اتباع کریں گے، میرا حکم مانیں گے، ان کے دانت بھی صاف ہو جائیں گے، میری سنت پر عمل کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ حضور کو تو ضرورت نہیں تھی، مگر ہمارے لیے انہوں نے مسواک فرمائی۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، گھر میں آنے کے بعد حضور کا سب سے پہلا عمل یہی ہوتا تھا کہ آپ مسواک فرماتے تھے۔ اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو مسواک اپنے واش بیسن یا وضو کی جگہ پہ رکھ لیں کہ جب بھی آپ اپنے ہاتھ کو دھوئیں تو اس وقت مسواک کر لیں۔ میرے نبی کی سنت ہے، دن میں جتنی مرتبہ زیادہ کرنے کی سنت ہے۔ سوتے وقت بھی میرے کریم آقا مسواک فرمایا کرتے تھے، باہر ہاتھ مسواک کرتے تھے۔ میرے نبی نے حکم دے دیا عام طور پر بھی مسواک کرنا میری سنت ہے، لیکن یاد رکھو جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ میری سنت ہے۔ جمعہ کے دن تاکید فرما دی، خصوصیت کے ساتھ میری سنت ہے۔ میرے نبی کو ضرورت نہیں تھی کہ خوشبو لگاتے، ان کا پسینہ بھی معطر و معمر تھا، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کو ملنے کے خواہاں صحابہ کرام مسجد نبی شریفہ میں حاضر ہوتے، اگر کریم آقا کو وہاں نہ پاتے، تلاش کرنا ہوتا رسول رحمت کدھر ہیں، تو باہر نکل کر فضا کو سونگنا شروع کر دیتے۔ جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی پتہ چل جاتے سراغ گزر سی ابھی ابھی میرے کریم آقا گزرے ہیں، تو راہیں بھی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے باوجود میرے نبی نے خوشبو لگائی، خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن خوشبو لگائی اور لگانے کا حکم دیا تاکہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والا معاذ اللہ تعالیٰ اظہار نفرت نہ کرے، اس کے جسم سے بدبو نہ آئے، خوشبو آئے۔ پھر میرے نبی نے اشار فرمایا تھا صاف ستھرا لباس پہن کے آنا، عموماً میلا کچالا لباس پہن کے بھی آ جایا کرتے تھے۔ خود میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخصوص لباس رکھا ہوا تھا، جمعہ کے دن زیب تن فرمایا کرتے تھے یہ بندہ ناچیز میں یہ جو جبہ پہنتا ہوں، عبا پہنتا ہوں، میں معاذ اللہ غرور کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے پہنتا ہوں۔ میرے نبی نے اسپیشل ایک جبہ شریف رکھا ہوا تھا جسے جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔ ربی کریم فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ بنا سنوار کے آیا کرو۔ پنجابی میں ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں یا دیکھ جا ذرا ہاتھ منہ دھو کے آ، کہتی ہے نا ذرا ہاتھ منہ دھو کے آ، تیرے منہ کو دیکھ مٹی لگی ہوئی ہے، ہاتھوں کو ہاتھ منہ دھو کے آ، پھر ذرا آ کے بیٹھ۔ رب نے 5 وقت تمہیں وضو کرنے کا، ہاتھ منہ دھونے کا حکم دیا نماز پڑھنے سے پہلے۔ مسجد میں آنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو، اپنے آپ کو بنا سنوار، پھر مسجد میں آ۔ ایک آدمی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر کے بھی داڑھی کے بھی بال بکھرے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا رسول بے فرمایا یہ کیا تم بن کے آ جاتے ہو، اللہ نے اگر تجھے یہ بال دیے ہیں، یہ نعمت دی ہے، ان کا اکرام کر، چل جا کے ان کو دھو کے آ۔ وہ بندہ واپس گیا، غسل کیا، سر کو تیل لگایا، داڑھی کو تیل لگایا، کنگھی کی، سرما لگایا، خوشبو لگائی، میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوا۔ میرے کریم فرمانے کے دیکھو نا اب تم اچھے لگتے ہو، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پہلے کیا تو شیطان کی طرح سر بنا کے آ گیا تھا، اچھے بن کے آیا کرو۔ میرے کریم آقا اس بات کو پسند فرماتے تھے، ضرورت نہیں تھی میرے نبی کو سرما لگانے کی، مگر خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن سرما لگاتے تھے، یہ بھی میرے نبی کی سنت۔ اب چشمے تصور میں وہ منزل آئی ہے جو میں بات کر رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود میرے نبی کے وفادار صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، جمعہ کا دن ہے تو یہ سب کچھ لوازمات کر کے آئے تھے، غسل بھی کیا تھا، اچھا لباس بھی پہنا تھا، خود کو خوشبو میں بوسایا تھا، تیل کنگھی بھی کر رکھا تھا اور صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیے تھے، مسجد کی جانب آ رہے تھے، بکریوں کے اس ریوڑ میں آ گئے۔ اب ادھر کیا صورتحال ہے، میرے نبی مسجد میں ہیں اور وہ بکریوں کے ریوڑ سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچا رہے ہیں، بکریوں کو دور دور کر رہے ہیں تاکہ ان کی آلودگی سے ان کا دامن آلودہ نہ ہو جائے، ان کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ میں تھے،
اپنے گھر میں تھے، بکریوں کے ریور میں سے گزر رہے تھے، تو اندازہ کیجئے کہ وہاں بکریوں کا پیشاب اور مینگنے والا کتنی کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر راستے سے بھی آ رہے تھے تو بکریاں کون سی غسل کر کے آئی تھی؟ ان کے جسم کو آلودگی تو لگی ہوئی تھی نا۔ ادھر میرے نبی سنی، پھر یاد کیجئے اس بات کو، مسجد میں صحابہ آئے تھے، میرے نبی نے اسے کیا فرمایا؟ اجلسو، کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ یہ بات حضرت عبداللہ نے بکریوں میں سن لی۔ کپڑے صاف ستھرے ہیں، خوشبو میں بسے ہوئے ہیں، سر میں کنگھی کر رکھی ہے، ریش بارکہ میں کنگھی رکھی، امامہ شیف زیب تن ہے، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، وہ بن سنور کر زینت کے ساتھ، خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہو زیب و زینت کے ساتھ آیا کرو، اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ میرے نبی کی آواز کو سنا، وہیں دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، وہیں دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب عالم کیا ہے؟ بکریاں اوپر سے اچھل اچھل کر جا رہی ہیں، کپڑے آلودہ ہو رہے ہیں، مگر پرواہ نہیں، آنکھیں بند کی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، دور سے دیکھ لیا تھا۔ اس زمانہ میں اتنے مکانات نہیں تھی، اتنی آباد نہیں ہوا کرتی تھی، دور سے دیکھ لیا۔ عبداللہ وہاں بیٹھ گیا، بلند آواز سے پکار کے فرمایا، عبداللہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا تو آ جا، میں نے تو ان کو کہا تھا۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا تھا، بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا، سنا تھا بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا۔ بہت خوب کسی نے کہا، مصور دیکھنا، تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم رسالت ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کون سی اطاعت ہے؟ نفرت کی ہے؟ کراہت کی ہے؟ کون سی اطاعت ہے؟ یہ وہ اطاعت ہے جس کو اطاعت بالمحبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا پڑتا، ضمیر خود مجبور کرتا ہے، خود مجبور کرتا ہے کہ اطاعت کر۔ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب تم میرے محبوب کی ایسی اطاعت کرو گے نا جس پہ محبت کا عنصر شامل ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، کہنا مصطفیٰ کا مانو گے، محبت تم سے رب کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے پھر پیار فرمائے گا کہ تم نے اللہ کے محبوب کے ساتھ پیار کیا ہے۔ اور پھر یغفر لکم ذنوبکم، صرف اللہ تعالیٰ پیار ہی نہیں فرمائے گا، اس سے قبل جب تم اطاعت مصطفیٰ کریم کا حق ادا کرو گے تو اس سے قبل جتنے گناہ ہو چکے ہوں گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیرا دامن گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا۔ پھر ضرورت کس امر کی ہے؟ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، میرے نبی کی اطاعت و اتباع کی جائے گی اور محبت کے ساتھ کی جائے گی، محبت کے ساتھ کی جائے گی۔ میں مثال اس کے دے کر سمجھاتا ہوں۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرمائے، تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے، سکون کی نیند آ رہی ہو، بستر کی نرم اور گداز ہو، آنکھیں بھی بوجھل ہیں، ذہن میں آ جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے، پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جا، پھر شیطان کے کہنے میں نہ آ، اس کو جھڑک دے کہ خبیث، میں محبت تجھ سے نہیں کرتا، اپنے نبی سے کرتا ہوں، اطاعت ان کی کروں گا، فرمانبرداری ان کی کروں گا۔ پھر چشم تصور میں منظر آئے کہ کبھی میرے کریم آقا نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ نماز تہجد کے وقت اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے چین اپنے سکون کو قربان کر دیتا ہے، بستر کو چھوڑ کر اٹھ بیٹھتا ہے، تو رب کائنات ملائکہ سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے اپنی نیند، اپنی چین، اپنا سکون کس کی خاطر قربان کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ فرماتے پھر گواہ ہو جو میں راضی ہو گیا۔